نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد حربت کلینک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے ضعف با یعنی کہ مردانہ کمزوری، دل کی کمزوری کی وجہ سے۔ آج سے جو میں ویڈیو شروع کرنے لگا ہوں وہ جو اعضائے رئیسہ ہیں ان کی وجہ سے جو کمزوری ہوتی ہے مردانہ، اس کے بارے میں 2-3 ویڈیو ہے یہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو اعضائے رئیسہ کون سے ہیں؟ دل نمبر 1، دماغ نمبر 2، جگر نمبر 3، خصیے نمبر 4۔ یہ 4 انسان کے اعضائے رئیسہ ہیں۔ ان کی علیحدہ علیحدہ علامات ہیں، علیحدہ علیحدہ اسباب ہیں اور علیحدہ علیحدہ ہی اس کا علاج ہے۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ بالترتیب ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ علامات بتاؤں، اسباب اور علاج بتاؤں۔ تو آج کا میرا جو ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ دل کی وجہ سے جو دل کے امراض ہیں یا ضعف دل جس کو کہتے ہیں، ضعف قلب، دل کی کمزوری کی وجہ سے جس انسان کو مردانہ کمزوری کی شکایت ہے یا مردانہ کمزوری ہو چکی ہے، ان کے بارے میں آج آپ کو اس کے اسباب، علامات اور علاج بتاؤں گا۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے لیکن جو حضرات دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی اس سے ان لوگوں کو ضرور فائدہ ہوگا۔ تو اس کے لیے جو ادویات ہیں وہ بڑے غور سے نوٹ فرمائیں، لکھیں، اور یہ ویڈیو بڑے ہی غور سے سننے والی ہے۔ تو ناظرین آتے ہیں، یعنی کہ مردانہ کمزوری یا ضعف با، ضعف قلب سے یا کمزوری دل سے۔ دل میں روح حیوانی پیدا ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ قوت حیوانی وابستہ ہوتی ہے۔ قوت نفسانی اور قوت طبیعی اسی پر موقوف ہے۔ غرض کے جسم کی تمام قوتیں دل کی قوت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ جس وقت دل کمزور ہو جاتا ہے تو تمام قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ قوت با یعنی کہ مردانہ کمزوری ان تمام قوتوں کی صحت پر موقوف ہے، وہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ انتشار جو خون کے غیر معمولی طور پر جمع ہونے پر موقوف ہے، دل کی کمزوری کی حالت میں مکمل نہیں ہو سکتا کیونکہ دوران خون کا باعث دل ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ کثرت ریاضت، طویل علالت، یعنی کہ لمبی کوئی بیماری ایسی انسان کو لگ جائے جس کی وجہ سے بھی دل کمزور ہو جاتا ہے۔ عرصہ دراز تک بھوکا رہنا، یا کہ آدمی بھوکا رہے، ٹائم کے اوپر کھانا نہ کھائے، اور اکثر جب بھوک لگی ہو تو ٹھیک ہے ابھی کھا لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد کھا لیتے ہیں، انتظار کرتے کرتے آدمی بھوکا رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے بھی دل کی کمزوری جو ہے نا ہو جاتی ہے۔ امراض دل مثلا اختلاج قلب، خفقان وغیرہ، نکسیر یعنی کہ زیادہ تر نکسیر کی وجہ سے خون کا بہہ جانا، بواسیر کی وجہ سے خون کا بہہ جانا، یا کسی دوسرے سبب سے بدن کو خون کا زیادہ اخراج ہو جانا وغیرہ وغیرہ۔ ان بیماریوں کی وجہ سے جو انسان کے اندر خون ہوتا ہے وہ اگر زیادہ مقدار میں خارج ہو جائے تو یہ بھی دل کی کمزوری کا سبب بنتے ہیں۔ اب اس کی علامات کیا ہیں؟ نبض نرم، کمزور، دوران خون سست
اور حرارت غریزی کم ہوگی، چہرہ زرد، متفکر، طبیعت اداس، متردد، نہایت معمولی باتوں سے خائف و ہراساں رہنا، نعوذ، غیر مکمل، جماع کی خواہش کم یا بالکل باطل، جماع میں لذت نہیں آتی، جماع کے بعد مریض نہایت کمزور بلکہ بعض اوقات راشا، خفقان اور غشی کسی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات انتشار بغیر انذار کے جاتا رہتا ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی ان کی علامات جو کمزوری دل کی وجہ سے جن حضرات کو مردانہ کمزوری کی شکایت ہے۔ اب ہم آتے ہیں نسخہ کی طرف، تو اس میں مختلف نسخہ جات ہیں، تو بالترتیب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی نسخوں کو استعمال کریں گے ان کو ضرور فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مرض کا سبب معلوم کریں اور اس کا علاج اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ جو مردانہ کمزوری دل کی وجہ سے ہوئی ہے ان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ گرمی یا سردی جس کیفیت سے مرض پیدا ہوا ہو اس کے مناسب گرم یا سرد ادویہ دیں، خصوصاً عفونت اور تعدیل مزاج کا خیال رکھیں۔ مفرح قلب، مقوی اور خوشبودار دوائیں دیں، مثلاً کستوری، عنبر، زعفران، یاقوت، زمانی، لال، بدخشانی، زمرد سبز، عقیق یمنی وغیرہ۔ یہ ان امراض کے لیے بہت ہی مفید ہیں۔ یہ ایسے نہیں دینا، ان کو کشتہ کر کے دینا ہے، اور کشتہ کسی مستند حکیم سے ہی مل سکتا ہے، تو یہ چیزیں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ امراض دل میں اکثر آدمیوں کو خوشبودار اشیاء کے سونگھنے اور مفرح ادویات کی مداوت سے نفع ہو جاتا ہے۔ اب مفرح ادویات کون کون سی ہیں؟ یہ دیکھیں، تریاق فروخ، جواہر مہرہ، خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا، خمیرہ مروارید، دوال مسک خار سادہ یا جواہر والی، دوال مسک بارد سادہ یا جواہر والی، شربت سیب، شربت گوزبان، کشتہ زمرد، کشتہ طلا، کشتہ عقیق، کشتہ یاقوت، کشتہ یشب۔ مفرح بارد، نوش دارد، یاقوتی مناسب طریقے پر کھلائیں۔ جواہر مہرہ 2 چاول یا 1 چاول، خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا 5 ماشا میں ڈال کر استعمال کرائیں صبح اور شام۔ خمیرہ ارشد والا لے لیں یا خمیرہ مروارید لے لیں، دونوں میں سے کوئی بھی۔ یہ جواہر مہرہ جو ہے یہ آپ اس میں 1 چاول یا 2 چاول ڈال کر استعمال کرا سکتے ہیں۔ مجون مرو الروا رات کو سوتے وقت گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں، یا جوارش شاہی یا مفرح بارد چاندی کا ورق لپیٹ کر ہمراہ ارک گزر یعنی کہ گاجروں کا ارک کیوڑا، ارک بیگ مشک، یہ مصری ملا کر پلائیں۔ اب اس کی مقدار کیا ہے؟ جوارش شاہی 5 ماشا، مفرح بارد 5 ماشا، ورق چاندی 1 عدد، ارک گاجروں کا جو ہے ارک گزر 3 تولہ، ارک کیوڑا 3 تولہ، ارک بیگ مشک 3 تولہ اور مصری 2 تولہ، یہ شامل کر کے ان کو پلائیں۔ یہ بھی اس مرض کے لیے بہت ہی مفید ہے۔
آگے جو میں نسخہ آپ کو بتانے لگا ہوں یہ اختلاج قلب کے لیے موسم گرما میں استعمال کریں. اگر موسم گرما ہے تو اب میں جو نسخہ نیچے بتانے لگا ہوں یہ آپ اس مریض کو استعمال کرا سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں. برادہ سندل سفید 3 ماشا سے 4 ماشا تک. خشک دھنیا یعنی کہ کشنیز خشک 1 تولا. کشمش سبز یعنی کہ سوگی 1 تولا. پوست حلیلہ زرد 1 تولا. رات کو گرم پانی میں بھگو دیں. صبح کو آب زلال لے کر شربت سیب 4 تولا ملا کر پی لیں یا بہمن سفید پیس کر شربت سے ملا کر چاٹ لیں. تو یہ بہت ہی اچھا نسخہ ہے. اگر موسم گرما ہے تو یہ نسخہ آپ اس مریض کو استعمال کرائیں. گائے کا دودھ اگلا نسخہ جو ہے اس کو ہم طب میں حریرہ بھی کہتے ہیں. گائے کا دودھ 1 سیر لے کر جوش دیں. جب تہائی حصہ خشک ہو جائے یعنی کہ تیسرا حصہ خشک ہو جائے زردی بیضہ مرغ 4 عدد یعنی کہ 4 عدد انڈوں کی زردی ڈال کر چمچہ سے ہلائیں یہاں تک کہ دودھ نصف رہ جائے. جب کلو میں سے دودھ تیسرا حصہ پہلے رہ جائے اور اس کے بعد جب اس میں انڈے ڈالیں گے تو اس میں سے جب آدھا رہ جائے یعنی کے بعد نشاستہ 8 ماشا گھی 7 تولا ڈال کر بھون لیں اور مشک 2 چاول امبر 2 چاول زعفران 2 چاول دار چینی 1 ماشا سالم مشری 6 ماشا مصری بقدر ذائقہ ارگ گلاب 5 تولا اس میں ملا کر یہ پی لیں. یہ بن گیا آپ کا حریرہ. تو یہ نسخہ بھی دل کے امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے. آگے جو میں آپ کو ایک مجون بتانے لگا ہوں یہ بہت ہی اچھی مجون ہے اس مرض کے لیے. اس مجون کا نام ہے مجون منشط. میں آپ کو اس کے اجزاء بتاؤں گا, بڑے غور سے لکھ لیں. یہ تقویت دل و دماغ قوت با میں بے نظیر و مجرب ہے. ورق طلا یعنی کہ سونے کے ورق, ورق نکرا, زعفران, سالم مصری. یہ آپ نے چاروں چیزیں 6 ماشا لینی ہیں یعنی کہ ورق طلا 6 ماشا, ورق نکرا 6 ماشا, ورق نکرا چاندی کے ورقوں کو کہتے ہیں 6 ماشا, زعفران 6 ماشا اور سالم مشری یہ بھی 6 ماشا لینی ہے. مشک یعنی کہ کستوری, امبر اشب, مروارید ناشفتہ, مرجان, یشب سبز, وسط, کہر بائے شمی, شکاکل مصری, دانہ ہیر, آملہ منقع, خشک دھنیا, تربوز اکربی, پوست ترنج, گاؤزمان, گل گوزبان, خشک مربع, زراون مدہرج, بیخ بابونا, تباشیر, مست کی رومی, ہر ایک تولا. یہ جتنے اعضاء ہیں سب 1 تولا لینے ہیں. میں آپ کو پھر ایک دفعہ یاد دہانی کرا دوں. مشک 1 تولا, امبر اشب 1 تولا, مروارید ناشفتہ 1 تولا, مرجان 1 تولا, یشب 1 تولا, وسط 1 تولا, کہر بائے شمی 1 تولا, شکاکل مشری 1 تولا, دانہ ہیر 1 تولا, آملہ منقع یعنی کہ اس کا گٹلی نکلا ہوا آملہ 1 تولا, کشنیز خشک دھنیا 1 تولا, درون اکربی 1 تولا, پوست رنج 1 تولا, گوزبان 1 تولا, گل گوزبان 1 تولا, خشک مربع 1 تولا, زراون مدہرج 1 تولا, بیخ بابونا 1 تولا, تباشیر 1 تولا, مستگی رومی 1 تولا, برادہ سندل سفید یہ 1.5 تولا, دال چینی, کرنفل, بہمن سرخ, بہمن سفید ہر ایک 2 تولا, مغز بادام, مغز چلگوزہ ہر ایک 2.5 تولا, مایا شتر عرابی 4.5 تولا,
روغن کم گل سرخ ہر ایک 5 تولا، ارک بید مشک بقدر حاجت، سفید چینی 70 تولا۔ یہ معروف طریقے کے ساتھ جس طریقے سے مجون بنتی ہے اس کو مجون بنائیں، اور اس کی خوراک جو ہے 6 ماشا سے لے کر 1 تولا تک اس مریض کو دیں۔ اور اگلا جو ہے یہ ہے، اگلا نسخہ ناظرین ارک ہے۔ برائے ترویج روح، تسکین عطش، تقویت دل، گرمی اور وحشت کے ازالہ کے لیے یہ بہت ہی مفید ہے۔ گل گوزمان، ابریشم مصفہ، گل گوزمان 5 تولا، ابریشم مصفہ 5 تولا، گل کیوڑا 2 تولا، گل نیلوفر 3 تولا، گل سیوتی 3 تولا، گل گڑل 4 تولا، کشنیز کشک 3 تولا، براتہ سندل سفید 3 تولا، خس تازہ 3 تولا، سبز لاچی 4 تولا، اشنا 2 تولا، برگ بادر نجویہ 3 تولا، 22 بوتل پانی میں 24 گھنٹے تار رکھیں۔ اس کے بعد معروف طریقے کے ساتھ 15 بوتل ارک کشیر کریں۔ 4 تولا سے 8 تولا تک صبح و شام استعمال کرائیں۔ اگر اس کو شربت کی صورت میں لانا ہو تو اس میں 24 کلو سفید چینی ڈال کر شربت کے طریق پر پکائیں اور اوپر سے میل اتارتے جائیں۔ جب شربت کے قوام پر آ جائے چھان کر بوتلوں میں بھر دیں، اور ہر بوتل میں روح بید مشک 2 تولا، روح کیوڑا 2 تولا شامل کر دیں، اور خوش رنگ بنانے کے لیے رنگ راسبری بقدر ضرورت ملا دیں۔ 1 گلاس پانی میں بقدر ضرورت شربت ملا کر برف سے سرد کر کے آپ ان کو پلا سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھا ارک۔ اب یخنی کا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ برائے تقویت قلب بہت ہی مفید ہے اور مجرب ہے۔ بکرے کا دل 1 عدد، بیڑ کا دل 1 عدد، مرغ کا دل 2 عدد، فاختہ کا دل 2 عدد، نر چڑوں کا دل 4 عدد، جند بدستر 1 تولا، پانی ڈال کر شام سے صبح تک ہلکی آگ پر پکائیں۔ صبح کو اس کی یخنی نکال کر مشک خالص 2 چاول حل کر کے پی لیں۔ اس کے لیے ناظرین غذا کون سی ہے؟ زود ہضم، مقوی قلب، خوشبودار اغذیہ کھانی چاہیے، مثلا پیزا مرغ، پرندوں کا گوشت اور خصوصاً جانوروں کے دل کھائیں۔ ناظرین اس کے لیے دار چینی لونگ وغیرہ سے خوشبودار کیا ہوا اور روغن پستہ میں پکایا ہوا مفید ہے۔ فواکہات مقوی قلب مثلا انگور، انار، سیب، ناشپتی، سردہ، خربوزہ، تربوز وغیرہ بہت ہی اس مرض کے لیے مفید ہے۔ تو ناظرین اس کے لیے پرہیز جو ہے، رنج و غم، زیادہ محنت مشقت باغ دوڑ سے بچیں، زیادہ گرمی یا سردی میں باہر نہ نکلیں، ایک دم زور کی آواز نہ سنیں، نہ چیخ کر غصہ سے بات کریں، سرد خشک، گرم سکیر، نفاخ غلیظ، صداع پیدا کرنے والی غذائیں نہ کھائیں، مدر، مسل، مکئی ادویہ بلا ضرورت سخت استعمال نہ کریں، فسد و حجامت وغیرہ سے بچیں۔ سیر و تفریح بہترین اس کے لیے فائدہ مند ہے اور بہترین تفریحات میں مشہور رہیں اور باغ باغیچہ میں سکونت اختیار کریں۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، جو کہ دل کی کمزوری کی وجہ سے انسان کو مردانہ کمزوری کی شکایت ہوتی ہے، اس کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ تو ناظرین یقیناً میری آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میرا چینل حکیم خالد ہربل کلینک کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس بھی دیں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔